ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی ماں، یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے. گرمیوں کے دن ہوتے، چمڑے کا بستر ہوتا، میں بچھا کر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں. صحابہ کہتے ہیں حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں، سب میں روشنی ہوتی. چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی، اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے، کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے، وہ انتظار کرتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے، اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے، میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی، سب کو جمع کرتی. صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو. حضور ایک دن بیدار ہو گئے، ام سلیم کو دیکھا، کہا یہ کیا کر رہی ہو، کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں، دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں. اللہ اللہ، اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی، ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی. جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا، وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی، یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی، احساس میں آتی تھی. عزیزان گرامی وقار، پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے. اور اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے، صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. حالانکہ میں اور آپ وضو کریں ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن رسول پاک، یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا، اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی. وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، حضور وضو کر رہے تھے، سب ارد گرد جمع ہیں. وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا. کون؟ قاصد، ایران کے بادشاہ کا قاصد. کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں. صحابہ کی بہت ساری طاقت قوت مال سب دیکھ لیا، یہاں بھیڑ کس بات کی ہے؟ دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں. صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں، کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں، کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا، ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا. صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا، عروہ بن مسعود ثقفی نے، اے بادشاہ اعظم، اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا بہت بڑی فوج ہے، بہت سامان جمع کیا. کہا نہیں، بہت بڑی فوج نہیں، بہت سامان نہیں، لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کے یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا. کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں